بدلے کے لیے بلند تر صلوات، زہرا جائیوں کی تطہیر کی چادروں کی واپسی کے لیے بلند تر صلوات، آل محمد کے اجڑے ہوئے گھروں کی جلد آبادی کے لیے، وارث کی جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود و مالک کل مطرود، ساتح المہادی و موقد الاوطان و مرسل الامطار و مسہل الاوتاد، عالم الاسرار و مدرکها و مدبر الاملاک و مہلکها و مکور الدہور و مقررها و مورد الامور و مدبرها، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا شفیعنا شفیع ذنوبنا طبیبنا و طبیب نفوسنا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ علی لعنۃ اللہ اعدائہم و منکر فضائلہم حقوقہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بلند تر صلوات دعا ہے کہ پروردگار سے ذکر کے صدقے میں حاضرین و غائبین مومنین و مومنات کی تمام شرعی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں جلد از جلد بارش سے ذکر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم اپنی گناہ گار آنکھوں سے مالک کی زیارت سے فیضیاب ہو سکے۔ مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ موالیان حیدر کرار، سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس بعنوان ماصل اعلیٰ یعنی کہ معرفت وارث زمانہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع سخن کی آیت سورہ روم کی آیت نمبر 27 ارشاد ہو رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ ہے جس نے خلقت کا آغاز کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا بھی کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس وہ کے لیے زمین اور آسمانوں میں مثل اعلیٰ موجود ہے، اور وہ زبردست حکمت اور غلبے والی ذات ہے۔ ذرا مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ موالیان حیدر کرام، آل محمد کی ذوات مقدسہ کائنات میں اللہ کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے، اور معرفت توحید کا بہترین راستہ ہے، اور اگر آل محمد کی ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو خدا کی پہچان نہ ہو پاتی، کیونکہ یہ لفظ خود معصوم کیا ہے کہ لولانا لم عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے
تو خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا ہی نہ ہوتا، البتہ یہ کہا کہ ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ جیسے ایک جسم کے بغیر ذات کا ظہور ہی نہیں ہو سکتا، نفس اور روح کی پہچان جسم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ایسے ہی اس ذات خفی الاسرار غیب الغیوب ذات کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اس نے اپنے اظہار کے لیے یہ پاک وجود کی تخلیق نہ کی ہوتی۔ تو یہ تو ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو بشری لبادوں میں بنا کے اس کائنات میں بھیج دیا، اور خالی بشری لبادہ ہی نہیں پہنایا بلکہ اس جسم کی آل محمد کے جو جسم ہے یہ جو عام جسم نہیں ہے، یہ جسم بھی اس معیار پہ ہیں کہ اس جسم کے فعل خدا کے فعل کہلاتے ہیں، اس جسم کا قول خدا کا قول کہلاتا ہے، اور اس جسم میں رہنے والا نفس خدا کا نفس ہے، وہ سودا کر چکا ہے، اس میں اٹھنے والے ارادے کیفیات جذبات خدا کے کہلاتے ہیں۔ ارادہ مشیت کرتی ہے، ارادہ مشیت کو اظہار میں بدلتے یہ آل محمد ہیں، یہ وجود مقدسہ ہے۔ کائنات کے تمام تر امور جتنے بھی اللہ کے امر ہیں وہ انہی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، انہی سے صادر ہوتے ہیں، کہ جو ولی الامر ہوتا ہے وہ اللہ کے امر کا مالک ہوتا ہے اور اس کے تحت یہ ساری کائنات موجود ہوتی ہے، اور آل محمد خدا کے مقام امر پہ مقام مظہریت پہ فائز ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ جو ملائکہ ہیں یہ درجہ مقام عالیت پہ فائز ہوتے ہیں۔ مقام عالیت یعنی آلے کے طور پہ کوئی چیز استعمال کی جائے، قلم ایک آلہ ہے، اور آلہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے جسم کا، ہاتھ کا، اعضائے بدن کا۔ آلہ خود مختار نہیں ہوتا، آلہ ہمیشہ جو ہے وہ ہاتھ کا محتاج ہوتا ہے، جسم کا محتاج ہوتا ہے، اور جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ سب مقام عالیت پہ فائز ہیں۔ آپ نے آگ کے انگارے اٹھانے ہیں تو ہاتھ سے ڈائریکٹ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ آپ اس چمٹی کو یوز کرتے ہیں، لیکن وہ چمٹی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، در حقیقت اس چمٹی کو آپ کا ہاتھ ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی آلے ہیں وہ ہر آلہ بڑے سے بڑا، آج تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، انتہائی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی بھی اگر لیں، آٹومیٹک ٹیکنالوجی بھی اگر لیں، پھر بھی وہ محتاج ہے انسان کی، کہ وہ خود مختار نہیں ہے، خود کبھی نہیں چلے گی، کم از کم ایک بٹن پھر بھی آپ کا ہاتھ ہی دبائے گا تب جا کے وہ کام کرے گی۔ جتنے بھی آلے ہیں وہ محتاج ہیں جسم کے، یعنی کہ ہاتھ متصرف ہے کائنات کے تمام آلوں پہ، جتنے بھی آلے ہوتے ہیں ان پہ اختیار ہے، اور وہ محتاج ہوتے ہیں جسم کے، ان کو چلاتا ہے، خود کبھی نہیں چلتے۔ قلم ہے تو قلم خود نہیں چلے گا، سطر لکھی جا رہی ہے، سطر قلم ہی لکھ رہے ہیں، لیکن اس قلم سے جو لکھوا رہا ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے جو قلم لکھوا، اور اس جو ہاتھ ہے جو قلم لکھ رہا ہے وہ ہاتھ لکھوا تو رہا ہے لیکن در حقیقت وہ ہاتھ لکھوا نہیں رہا ہوتا، وہ ہمارے اندر کی ذات کا علم ہے جو ہاتھ کے ذریعے اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ علم، وہ اندر کی ذات جو اظہار میں نہیں آ سکتی، اس کو اظہار میں لانے کے لیے اعضائے بدن، اور پھر اعضائے بدن بھی اختیار رکھتے ہیں آلوں پہ۔ اس طریقے سے اس ذات لم یزل وحدہ لا شریک غیب الغیوب مخفی الاسرار ذات کا اظہار کے لیے کائنات میں اس نے جتنے اپنے امور کا، اپنے امر کا اظہار کیا ہے، اس کا اظہار اس کے اعضاء یعنی کہ آل محمد سے، اور پھر آل محمد کے پاس جب وہ امر آ جاتا ہے پھر اس امر کو صادر کرنے کے لیے آگے لاکھوں فرشتے مقام اعلیٰ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال سب سے بہترین
کہ اس کائنات میں روح قبض کرتا ہے ملک الموت۔ قرآن میں صادق آل محمد سے صحابی نے کہا کہ فرزند رسول قرآن میں کئی جگہ پہ تضاد پایا گیا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل جو ہے وہ تضاد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسا تضاد ہے۔ اور میں کہ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وَتَوَفَّتْهُمُ الرُّسُلُنَا کہ ان کی روحیں جو ہے ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی کہ فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحوں کو ملک الموت جو ہے وہ قبض کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی انفسکم، خدا تمہارے نفسوں کی روح قبض کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، روح قبض کرتا ہوں، کہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے بھیجے ہوئے فرشتے، کہیں کہہ رہا ہے کہ ملک الموت، کہیں کہہ رہا ہے میرے رسول ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی، اللہ بھی روحیں قبض کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ملک الموت بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتے ہیں۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ سارے فعل جو فرشتے کرتے ہیں در حقیقت وہ مشیت کے ارادے سے کرتے ہیں۔ تمام ملائکہ کا روح قبض کرنا در حقیقت خدا کا قبض کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ سارے فعل صادر ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو دیکھتے ہیں کہ عرش پہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھے کے برابر ایک درہم ہے، سکہ ہے، اس نے اپنے ہاتھ کی تلی پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ملک الموت ہوں اور میرے ہاتھ میں جو سکہ ہے اس میں میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک ملک الموت کی طاقت دیکھیے آپ فرشتے کی، اور فرشتے مقام عالیت پہ فاز ہیں، اعلیٰ پہ۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ جب جہاں جس وقت جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے میرے انڈر ہزاروں فرشتے اور ہوتے ہیں، ان کو آرڈر لگا دیا جاتا ہے اور وہ روح قبض کر کے جو ہے میرے پاس لے آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فرشتے کی اتنی طاقت، پہلے تو یہ دیکھیے کہ ملک الموت کہ اس کے پاس ہاتھ کے تلی پہ ایک چھوٹا سا سکہ جس میں پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے، اور اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد جب جس وقت جس کی موت ہونی ہے وہ ملک الموت پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ملک الموت ہر جگہ پہ پہنچ بھی جاتا ہے، ایک ہی وقت میں ملک الموت ساری کائنات کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا تھا تو مصطفیٰ کے نور نے جب خدا کی تسبیح و تمجید بیان کی، اس وقت ایک لمحہ پہلے اللہ کے رسول جو ہے خدا کی حمد بیان کر رہے تھے، اور پھر ادھر سے توحید نے مصطفیٰ کی حمد بیان کرنا شروع کی۔ ایسی حمد بیان کی کہ نام رکھ دیا محمد کو، جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے۔ اور جب اللہ نے تعریف کی تو روب و جلال و شان و شوکت سے مصطفیٰ کے پیشانی اطہر سے کچھ زمزم کوثر کے قطرے جو ہے نمودار ہوئے۔ ذات وحدہ لا شریک کو یہ گوارا نہ گزرا کہ میرے محبوب کی پیشانی کے آنے والے پسینے کے قطرے ضائع جائیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی پیشانی کے قطروں سے، آنے والے پسینے کے قطروں سے تمام انبیاء کی روحوں کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی روحوں کو خلق کیا، پھر اس کے بعد قیامت تک کے اولیاء کی روحوں کو خلق کیا۔ اب فرشتے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی پیشانی کا پسینے کے قطرے کی خلقت ہے، اور ملک الموت جو میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خلقت ہے، اس کی یہ طاقت ہے
کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے، اور جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا روح قبض کر بھی لیتا ہے۔ اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مالک کا فرمان پڑھتے ہیں کہ یا حارث حمدانی، جو بھی من یموت یرانی، کہ جو بھی جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے، او مومنن او منافقن، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ منافق ہے، میں علی موجود ہوتا ہوں۔ اور آج کے دور میں غلط کنسیپٹ کہ ایک ہی وقت میں آل محمد کا اتنے جگہوں پہ پہنچنا جو ہے بعید از محال، بعید از عقل ہے، عقل کے مخالف ہے یہ بات۔ عقل کے مخالف بات یہ ہے کہ آل محمد ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے، تو یہ عقل میں کیسے آ گیا کہ ایک ہی وقت میں ملک الموت ہر جگہ پہ موجود ہے، اور فرشتہ کوئی کام اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک ولی الامر کی اجازت ہی نہ ہو۔ اور دیکھیے کوئی فرشتے میں اتنی طاقت نہیں، تمام فرشتے ولی الامر کے تحت ہوتے ہیں، ہر فرشتہ محتاج ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جتنے بھی ملائکہ اور روح اس رات میں اللہ کے امر لے کے نازل ہوتے ہیں وہ ولی الامر کی ذات کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب ادھر سے اختیار ملتا ہے تب جا کے ہاتھ ولی الامر کا ہوتا ہے اور اس کے آلے کے طور پہ فرشتہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتہ اپنی مرضی کا کوئی مختار نہیں ہے، یہ ولی الامر ہے کہ جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرشتے تو خود جاتے ہیں ہر جگہ پہ موجود، لیکن آل محمد کو ہر جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین اچھا فرمان پہ غور کریں، مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی مرتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، نہیں، فرمایا کہ من یموت یرانی، جو بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے، میں علی جاتا نہیں ہوں۔ امیر المومنین چل کے نہیں جاتے، یعنی جو کوئی بھی مرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات علی کے سامنے ہاتھ کے برابر ہے، علی تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے کائنات میں۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے ولی الامر، کیونکہ یہ ماثل اعلیٰ ہے۔ ماثل اعلیٰ کون؟ جو اللہ کی کل صفات کا مظہر ہو۔ پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے؟ امیر المومنین نے ہر جگہ موجود ہو کے بتایا کہ جس طریقے سے ہم ہر جگہ موجود ہے اسی طریقے سے جو ہمارے اندر اظہار کر رہی ذات وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بڑا مشہور واقعہ کہ چاہنے والوں نے کہا کہ یا علی آج ہمارے گھر افطار کیجیے۔ آل محمد ہر جگہ موجود ہے، ماثل اعلیٰ۔ ایک چاہنے والے نے دعوت دی، دوسرا چاہنے والا آیا، یا علی آج ہمارے گھر پہ افطار کیجیے۔ مولا نے اس کے دل کی مان کو رکھتے ہوئے ٹھیک قبول، اسی طریقے سے کرتے ہوئے 40 مومنوں کی دعوتیں، مومن کہوں یا عموماً کہوں، دعوتوں کو امیر المومنین نے قبول کیا۔ 40 افطاریاں، ایک ہی دن کی 40 افطاریاں۔ اللہ جانے اب مومنوں کا امیر کیسا امیر ہے، ماشاءاللہ، ایک ہی دن میں 40 افطاریاں امیر ہے نا وہ، ایک ہی وقت میں 40 افطاریاں۔ اگلے دن مسجد میں آ گئے صحابی، ایک نے بڑے فخر، وہ کسی کے گھر میں کوئی ایم پی یا وزیر آ جائے نا تو اگلے دن بڑا چوڑا ہو گئے، وہ میرے گھر میں جناب وہ صاحب آئے تھے، میں بڑا بات کو پہ لانا ہے گھما پھرا کے، وہ صاحب آئے تھے جی، وہ میں ادھر مصروف تھا نہیں سکتا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں بھی صاحب آئے تھے۔ اب جس کے گھر میں امیر کائنات آ جائیں،
مولا کائنات کا ایم جی کے گھر میں آ جائے، وہ جی بڑے افتخار سے کہ کل شام کو ہمارے گھر مولا علی افطاری پہ تھے۔ وہ ساتھ بیٹھے والے نے سنا، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہوا؟ بولنا مولا علی تو کل شام کو میرے گھر میں افطاری پہ آئے ہوئے تھے۔ اس دو میں جب تفرقہ ہوا تو تیسرا ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہوا، بس تم دونوں ہی جھوٹے ہو، مولا علی تو خود میرے گھر پہ تھے۔ وہ 7-8 جو بیٹھے تھے ان میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، ایک کہتا ہے کہ علی میرے گھر پہ تھے، دوسرا کہتا کل شام علی میرے گھر پہ تھے، تیسرا کہتا علی میرے گھر پہ تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو سنو، لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرمان رسول ہے کہ ابو ذر سے بڑا اس اللہ کے زمین آسمان میں سب سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، آؤ ابو ذر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یا ابا ذر، اے ابا ذر تو ہی بتا کہ یہ عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے، کل شام علی میرے گھر پہ تھے، یہ کہتا ہے علی میرے گھر پہ تھے، وہ کہتا ہے علی میرے گھر پہ تھے۔ ابو ذر کہتا ہے تم سارے جھوٹے ہو، علی تو خود میرے گھر پہ تھے۔ انہوں نے کہا لو جی اب سند رسول کو جھٹلائیں کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں، یا خود اپنے آپ کو جھٹلائیں۔ بات جو ہے معاملہ بڑھتا چلا گیا، آخر ہے سلمان کے بعد، سلمان تجھے تو سلمان من اہل البیت کا درجہ مقام حاصل ہے، تو ہی ہمارے درمیان انصاف فیصلہ کر دے، بتا بھلا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ علی میرے گھر میں کل شام کو موجود تھے، یہ کہتا ہے کہ علی میرے گھر میں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابو ذر جو کہ مصداق حدیث رسول اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، وہ کہتا علی میرے گھر میں موجود تھے، سلمان تو ہی بتا دے۔ سلمان نے مسکرائے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم سب جھوٹے ہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ علی تو کل شام کو میرے گھر بھی موجود تھا۔ لو جی بس جب بات یہاں پہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، آؤ اب زبان توحید کے پاس چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ وہ وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، بولتا ہی وہ ہے جو خدا بولتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے قدم بوسی کر کے عرض کرتے ہیں ہمارے درمیان یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کل شام علی میرے گھر میں، یہ کہتا ہے کل شام علی میرے گھر میں تھا، اور سب سے بڑی بات آپ نے کہا کہ ابو ذر سے بڑا سچا کون نہیں، ابو ذر کہتا علی میرے گھر میں تھا، اور سلمان آپ کی اہل بیت میں، وہ کہتا علی میرے گھر میں تھا۔ یا رسول اللہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سچا کون جھوٹا؟ آپ تو صادق توحید ہیں، آپ سے بڑا اس کائنات میں سچا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی اپنی نگاہ رسالت سے فیصلہ کر دیجئے کہ علی کل شام کو کس کے گھر پہ تھا؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے جان نثارو، اے میرے چراغو، اے میرے چاہنے والو، تم سب سچے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل شام ہم اہل بیت کے ساتھ علی گھر پہ افطاری میں موجود تھا۔ لیجیے اب بات علی پہ، اب رسول اللہ نے بھی کہہ دیا، فقط رسول اللہ نے نہیں کہا بلکہ سیدہ کا مکان بھی مسجد نبوی مولا علی کا کھلتا تھا، ادھر سے پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ بابا ان سے کہہ دیجئے کل شام علی تو ہمارے ساتھ گھر پہ افطاری پہ موجود تھے۔ رسالت کی بھی شہادت آ گئی، سیدہ کی شہادت بھی آ گئی، اب رہ گئی خدا کی شہادت۔ اچھا بڑی ایک لطیف جملہ ہے، علماء نے کہا کہ جب بھی علی کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے آل محمد کی، تو جبرائیل جو ہے بڑے فخر سے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب چادر میں یہ 5 جن اکٹھے ہوتے ہیں، جبرائیل باقی یار اے اللہ مجھے اجازت دے میں بھی چلا جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو جاؤں، چھٹا جبرائیل ہو جاتا ہے۔ جب علی جو ہے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جبرائیل بڑے فخر سے آ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے ذوالفقار کے قصیدہ پڑھنے کے لیے۔ تو جب بھی علی کی شان ہوتی ہے جبرائیل سب سے سر فہرست حاضر ہوتا ہے، کیونکہ یہ لائق شاگرد ہے نا، لائق شاگرد ہمیشہ استاد کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اچھا اب جبرائیل فوری وحی لے کے آ گئے کہ یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے یہ تو زمین کے رولے ڈال کے بیٹھے ہیں نا کہ علی یہاں موجود تھا، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل علی عرش پہ بھی موجود تھا۔ ہر جگہ پہ ولی الامر کی ذات موجود ہوتی ہے، ان کے سامنے یہ کائنات ایک ہتھیلی کے برابر ہے۔ کتنا مشہور جملہ ہے، یا علی آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بلا توقف آپ فی البدیہہ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ کہتا 5، میں سوچا کیوں نہیں؟
یہ یالی سوچنے کی کیا بات ہے، ہر وقت تو میرے سامنے، اور وہاں کم وقت جس طرح انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے، اس طرح کائنات کی ہر چیز عین اللہ کے سامنے ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ تو ہر وقت ولی الامر کے سامنے کائنات موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ماثل اعلیٰ ہے۔ کائنات کا کوئی امر اس وقت تک اپنے انجام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ولی الامر کی اجازت نہ ہو جائے۔ جتنے بھی ملائکہ وہ ولی الامر کے تحت کام کر رہے ہوتے مقام اعلیٰ پہ، لیکن دکھ اس بات کا عزادارو، دنیا والوں نے آل محمد کی پہچان نہیں کی، آل محمد کے مقام امر کی، اس شان کی پہچان نہ کی۔ اگر پہچان کر لیتے تو عزاداروں یوں کربلا میں حسین پہ پانی بند نہ کرتے۔ اگر پتہ ہوتا کہ حسین اگر ارادہ کریں تو ہر جگہ سے پانی کے سمندر اٹھ سکتے ہیں، لیکن امت اس لائن نے آل محمد کے گھرانے کی پہچان نہ کی۔ عزاداروں، آج اس مظلوم کی شہادت کے چند جملے کہ جس کے سہارے پہ ثانی زہرا نے مدینہ چھوڑا تھا۔ جملہ 19 رمضان کا جب مولا کو ضربت لگی کہ نا امیر المومنین گھر پہ آئے، ایک مرتبہ بی بی عالیہ نے اپنا سر مبارک بابا کے سینے پہ رکھا اور بی بی رو رہی تھی۔ زدار امیر المومنین اپنی بیٹی کو پیار کر رہے تھے، پیشانی پہ بوسہ دے رہے تھے، سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے زینب تو نہ رویا کر، ابھی تیرے رونے کا وقت آگے بہت دور ہے، زینب تو نے بہت رونا ہے، اور بیٹی زینب کوشش کیا کر گھر میں چلنے کی۔ عزاداروں، جب بی بی نے جملہ سنا نا کہ گھر میں چلنے کی، بابا مجھے گھر میں چلنے کی کیا ضرورت ہے، میں تطہیر کی چادر کی وارث ہوں، میں نے بھی بازاروں میں چلنا ہے۔ اب یہ لفظ آیا تو مولا نے فرمایا کہ بیٹی زینب ایک وقت آئے گا اسی کوفہ کی گلیوں میں تجھے بازاروں میں، درباروں میں بغیر چادروں کے پھرایا جائے گا۔ جب بی بی نے سنا کہ بغیر چادروں کے، کہا کہ بابا یہ بات کیسے میں مان لوں کہ ہوں ثانی زہرا، کہ سورج میرا حیا کرتا ہے اور میرے 18 بھائی ہیں، اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے زینب کی چادر اتر جائے، اور بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، میں کیسے مانوں کہ میری چادر اس امت نے چھین لینی ہے۔ عزاداروں، اس وقت سے یہ جملہ بی بی کے ذہن میں محفوظ تھا۔ عزاداروں، 7 محرم کو پانی بند ہوا، خیموں میں جو پانی تھا تھوڑا سا تھا، امام حسین نے وہ پانی تقسیم کر دیا خیام میں، سب نے اپنا اپنا پانی استعمال کر لیا۔ 2 ہستیوں نے پانی اپنا اپنا استعمال نہیں کیا، ایک جناب عالیہ بی بی کی ذات اور ایک شہنشاہ وفا کردگار وفا کی ذات ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا پانی خود نہیں پیا، بلکہ بچا کے رکھا تھا کہ کب کسی بچے کو پیاس لگے تو ہم اسے پانی دے دیں۔ عزاداروں، آخر جب وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اس لیے معصومہ سکینہ بی بی معصومہ سکینہ بار بار چچا عباس کے خیمے میں آتی تھی کہ پتہ تھا پانی یا تو بی بی عالیہ کے خیمے سے ملے گا یا چچا عباس کے خیمے سے ملے گا۔ عزاداروں، 45 بچے آل محمد کے خالی خشک جام لیے ہوئے سکینہ کی رہبری میں کہ اے معصومہ سکینہ اپنے چچا عباس سے پانی لا دو۔ عزاداروں، بی بی بار بار مولا عباس کے خیمے میں جاتی، جب دیکھتی تو عباس کے حرم مسلح عبادت پہ مصروف ہوتے۔ جب جناب عباس کی زوجہ نے دیکھا کہ سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک مرتبہ رو کے اٹھی، سکینہ کو اندر بلایا اور فرمایا کہ مرشد زادی مجھے حکم کر دیا ہوتا، میں آپ کی کانیز ہوں، خود چل کے آ جاتی۔ رو کے کہا کہ چچی اماں کیا کروں، مجبور ہوں، آج تک بے نیاز حسین کی بیٹی ہوں، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، لیکن آج اپنے بھائی اصغر کے تڑپتے ہوئے آنسو اور لبوں کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جا رہا، چچا عباس سے کہیے کہ 2 گھونٹ پانی کے لا دے تاکہ میرے اصغر کی زندگی بچ جائے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بی بی نے آنکھوں سے رو کے سکینہ کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بیٹی
ابھی تمہارے چچا آ جاتے ہیں، میں خود انہیں کہتی ہوں۔ عزادارو، بی بی واپس چلی گئی جھولے کے پاس۔ جناب عباس خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس کے حرم مسلح عبادت پہ رو رہے ہیں۔ عباس نے کہا کہ ہو عباس کی زوجہ اور رو رہی ہو، اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو مدینے سے نہ ساتھ آتی۔ کہا کہ آپ کی وفا کی قسم، میں اپنے بچوں کی شہادت پہ یا اپنی چادر کے لٹ جانے پہ نہیں رو رہی ہوں، رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اس کریم کی بیٹی کئی بار میرے در پہ سائل بن کے آ چکی ہے، جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا۔ کہا کہ سکینہ کئی بار در پہ آ کے رو کے کہتی تھی چچا سے کہو کہ ایک گھونٹ پانی کا لا دے، میرا اصغر بچ جائے گا۔ عزادارو، عباس مجبور ہوئے، رونے لگے۔ ایک مرتبہ عباس خود سکینہ کے پاس چل کے آئے اور کہا کہ بیٹا آؤ اپنے پاپا سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشق کو اٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے چچا عباس کو پہنایا۔ کیونکہ معصومہ سکینہ تھی، قد چھوٹا تھا، اور عباس کردگار وفا کا قد بہت بلند تھا۔ عزادارو، لیکن شہنشاہ وفا تھا نا، وفا کا پروردگار تھا۔ عباس روایت میں لکھا کہ اتنا جھکے کریم کربلا کی بیٹی کے سامنے، اتنا جھکے کہ عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آئے۔ عزادارو، رکوع کی حالت میں عباس جھکے، بی بی معصومہ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشق پہنا دی۔ عزادارو، عباس نے سیدہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا اور سفارش بنا کے آ گئے کریم کربلا کے دربار پہ۔ ایک مرتبہ کربلا کا بادشاہ، کربلا کا شہنشاہ اکیلا بیٹھا ہوا کچھ محو خیال سوچ رہا تھا۔ سوچ رہے ہوں گے حسین کے قبر، حسین اکیلا رہ گیا۔ ایک مرتبہ حسین بادشاہ کے دربار میں عباس داخل ہوئے، جو ہی آقا حسین کی نظر عباس پہ پڑی کہ سکینہ کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، رو کے کہنے لگے کہ عباس اتنی بڑی سفارش لے کے آئے ہو موت کے لیے، یہ بھی خیال نہ کیا کہ حسین بھائی اکیلا رہ جائے گا تیرے جانے کے بعد۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب حسین نے کہا نا کہ یہ بھی خیال نہ کیا کہ حسین اکیلا رہ جائے گا، ایک مرتبہ عباس نے، یہ زبان بیانی حال ہے، عزادارو سن لیجیے، میں کہتا ہوں یقیناً عباس نے آقا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور رو کے کہا ہوگا کہ حسین تو بادشاہ ہے، میں تو تیرا نوکر ہوں، اگر اجازت دی ہوتی تو مدینے سے ہی نہ آتے، تو نے مجھے وہاں پہ اجازت نہ دی۔ پھر رو کے کہا ہوگا کہ آقا حسین اگر مجھے نوکر کو اجازت دی ہوتی تو ان کی جرت نہ ہوتی کہ آپ سے بیت اللہ کو چھڑواتے۔ آقا حسین اگر اس نوکر کو اجازت دی ہوتی تو حر کی جرت نہ ہوتی، آپ کی لجام کو تھامتا، سیدانیاں واپس مدینے چلی جاتی ہوتی۔ عزادارو، بعد نے کہا کہ آقا اگر مجھے اجازت دی ہوتی نوکر کو تو آج تیری آنکھوں کا نور اکبر تو نہ جاتا، اگر اس نوکر کو اجازت دی ہوتی تو آج قاسم کے ٹکڑوں پہ تو نہ روتا، اگر اس نوکر کو اجازت دی ہوتی تو آج انہوں محمد کی لاشیں تو نہ تجھے اٹھانے پڑتے۔ اس نوکر کو اجازت ہی کب دی؟ میرے اندر تو شجاعت حیدری ٹھاٹھے مار مار کے روتی رہی۔ عزادارو، عباس مجبور، عباس بفرا ہوا شیر عباس جو کہ حسین کے قید و بند میں مجبور تھا۔ عزادارو، جب عباس کے اتنے ارمان تڑپتے ہوئے حسین نے نگاہ امامت سے دیکھے، اب حسین نے روکا تو نہیں، البتہ کہا کہ عباس جا کے نہیں لڑنی، اتنی اجازت اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس جب زین رہوار پہ سوار ہوئے، روایت میں لکھا کہ جب شہنشاہ وفا جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے تو آقا کے پاؤں کی ایڑیاں زمین کربلا کو چھوتی تھی، اتنا بلند قد تھا عباس شہنشاہ کا۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس سوار ہوئے ذوالجناح پہ اور خیام اور میدان کی طرف رخ کیا۔ فوج نے جب دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں، فوجیوں نے دیکھا کہ شہنشاہ عباس، شہنشاہ وفا، فوجوں میں دگمگ مچ گئی۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ عباس یہ وہ حیدر کا جری اور شجاع بیٹا ہے، اگر یہ چاہے تو ایک لمحے میں اکیلا کائنات کے جو ہے اصول بدل سکتا ہے۔ عزادارو، انہوں نے سوچنا شروع کیا پریشانی کے عالم میں، لیکن عباس عزادارو دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، مشق کو پانی میں پھینکا، مشق پانی سے بھری، گھوڑے سے کہا کہ پانی پیو۔ عزادارو، گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا کہ مالک جب تک آپ نہیں پئیں گے
میری جرت نہیں کہ میں پانی پی لوں۔ دار ایک مرتبہ گھوڑے نے جناب عباس کی طرف دیکھا، عباس نے کہا کہ یہ تو زندگی میں ناممکن ہے کہ سکینہ پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے، تو نے پینا ہے تو پی لے۔ لیکن روایت ایک عجیب جملہ ہے، جب جناب عباس نے مشق پانی کی بھری تو مشق کو اٹھاتے ہوئے کچھ پانی کے قطرے جناب عباس کے ہاتھوں پہ لگ گئے۔ ہزاروں علماء لکھتے ہیں کہ شاید عباس نے یہ فریاد کی ہو کہ پروردگار میرے گیلے ہاتھ جب سکینہ دیکھے گی تو کیا سمجھے گی، میری وفا پہ یہ داغ ہے، پروردگار کاش عباس کے یہ ہاتھ ہی نہ رہے کہ جن ہاتھوں پہ پانی لگا ہوا سکینہ دیکھے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب عباس شہنشاہ وفا نے مشق پہنی، علم تھاما اور خیموں کی طرف۔ جناب عباس کی پوری کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ آج پہلی مرتبہ سکینہ نے مجھ سے کچھ طلب کیا ہے، بڑے ارمان تھے شہنشاہ وفا کے دل میں کہ بھتیجی کے پاس پانی پہنچ جائے، شاید میری بچی کا لال اصغر بچ جائے۔ عزادارو عباس نے اپنی پوری طاقت سے جو جناب گھوڑے کو ایڑی ماری، پوری طاقت سے جا رہے ہیں، پوری سپیڈ سے۔ لائنوں نے عزادارو چھپ کے وار کیے، خدا لعنت کرے حکیم ابن طفیل پر۔ عزادارو اس لائن نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کے جب عباس کا گزر اس درخت کے پاس سے ہوا تو اس نے تلوار کا وار کیا، وار اس نے عباس کی گردن کا بنایا تھا لیکن وار چونک کے عباس کے دائیں بازو پہ لگ گیا۔ عزادارو جب عباس کے دایاں بازو جسم سے جدا ہوا، شہنشاہ وفا نے جلدی سے مشق کو اتار کے بائیں بازو میں پہنا۔ عزادارو اب عباس کے بائیں بازو بھی جو ہے جسم سے جدا ہوا۔ ایک مرتبہ عباس نے مشق کو اپنے منہ کے دانتوں میں لیا اور پوری کوشش تھی جتنا جلدی ہو سکے کاش پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ عزادارو عمر ابن سعد نے کہا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو ایک لائن نے ایسا نیزے کا تیر کا نشانہ لیا کہ وہ تیر سیدھا آ کے پانی کی مشق میں لگا۔ عزادارو پانی کا بہنا تھا، گویا کہ عباس کے ارمان بہہ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کے ارمان بہنے تھے، ایک لائن نے ایک ایسا تیر مارا جو عباس کی آنکھوں میں لگا۔ اب جب تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا نا، اب عباس اپنے آپ کو زینہ ذوالجناح پہ قائم نہ رکھ سکے۔ ایک مرتبہ شہنشاہ وفا زینہ ذوالجناح پہ سے زمین کربلا کو زینت بخشی اور رو کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین اب تو جان اور زینب جانے۔ عزادارو ایک مرتبہ جب عباس کی آخری ندا سنی، حسین اپنے تخت سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے اور رو کے کہا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین جھکتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے اور رو کے کہا کہ عباس میری آنکھوں کا نور اکبر چلا گیا ہے، اب مجھے نظر نہیں آتا، بھائی تیرا غریب اکیلا رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ شہنشاہ کریم کربلا بھائی عباس کی لاش پہ پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ آقا نے کہا آقا میری آنکھ سے تیر نکالیے۔ عزادارو ایک مرتبہ کریم کربلا نے آنکھوں سے تیر نکالا، خون صاف کیا، عباس نے آقا کی زیارت کی اور رو کے عباس نے کہا کہ آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، میری زندگی کی یہ حسرت تھی کہ خیموں تک پانی پہنچ جائے، جب میں خیموں میں خالی ہاتھ جاؤں گا سکینہ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ عزادارو عباس کی آخری حسرت، آخری خواہش کو مانتے ہوئے شہنشاہ کریم کربلا نے عباس کی لاش کو گنج شہداء میں رکھا۔ اب جب حسین خالی علم اور خالی مشق کو اٹھائے ہوئے آ رہے تھے نا، ایک مرتبہ جو ہی آقا حسین خیموں میں داخل ہوئے، ادھر سے سکینہ 42 بچوں کو لیے ہوئے خالی جام ہاتھ میں اٹھائے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب آقا حسین خیموں میں داخل ہوئے، سکینہ کے ہاتھوں سے پانی کا جام گرا خالی، سکینہ کے ہاتھوں سے گرنا تھا کہ آل محمد کے 42 بچوں کے ہاتھوں سے خالی جام کے زمین کربلا پہ گرے اور رو کے جب یہ آواز زینب عالیہ کے کانوں پہ پڑی کہ حسین اکیلا آیا ہے، ایک مرتبہ عزادارو امیر المومنین کی وارث تطہیر نے اپنی چادر کو اتارا اور رو کہا کہ سیدزادیوں آج کے بعد اب تمہاری چادروں کا اللہ حافظ، مجھے بابا علی کی بات کا یقین ہو گیا ہے، میں زینب بازاروں میں بھی جاؤں گی، بازاروں سے میری چادر بھی لوٹے گی، پھر آیا بھی جائے گا میری چادر کا ارمان عباس سے۔ اللہ